اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 83 سے 91 سورۃ البقرہ۔ وعید اور جب اخذنا لیا ہم نے اخذا بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں لفظ، میثاقا وثق سے ہے، واثاقاف ہم نے پیچھے پڑھا کئی دفعہ، پختہ عہد، کانٹریکٹ، قسم کھا کے کوئی بات کرنا، اور وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ۔ بنی اسرائیلہ، بنی ہم پیچھے پہ پڑھ چکے ہیں، بنی کا معنی ہوتا ہے یہ بیٹوں کے لیے آتا ہے، یہ اصل میں بنینا تھا اور نون اس کا گر گیا، اخف ہو گیا، حذف ہو گیا اور بنی رہ گیا۔ اسرائیل جو تھا وہ بنی یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور عبرانی زبان میں، اور اس کا معنی عبداللہ ہی ہوتا ہے، اللہ کا بندہ۔ لا تعبدونا، لا نہیں، تعبدونا تم عبادت کرو گے۔ اب یہاں دیکھیں جو تعبدونا والا ورڈ ہے نا، جیسے کہ اونا والے جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں، خالدونا اور تعلمونا، یہ جو اونا والے ورڈز ہوتے ہیں نا، ان کا مطلب جو ہے وہ یہ مضارع فعل ہوتا ہے، یہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ مضارع کیا ہوتا ہے؟ مضارع جو ہے اردو زبان میں بھی ہمیں پتہ ہے، آپ کو اگر اپنے اردو زبان کی تھوڑی سی گرامر آپ کو یاد ہونا تو مضارع کا صیغہ ہمارے اردو زبان میں بھی موجود ہے۔ مضارع کا جو معنی ہوتا ہے وہ حال میں اور مستقبل دونوں میں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس کا معنی ابھی حال میں لیں یا مستقبل میں لیں؟ یہ ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے، مطلب آیت کی کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلے گا اچھا اس کا معنی حال میں لیا جائے گا یا مستقبل میں۔ اب یہاں پہ کیونکہ وعدہ لیا جا رہا ہے تو آئندہ آنے والی چیزوں کے لیے وعدہ لیا جائے گا نا، تو اس لیے آئندہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ لا تعبدونا، نہیں تم عبادت کرو گے، ٹھیک ہے، الا مگر اللہ کی، وبالوالدینی اور ساتھ والدین کے، واو لام دال ولد، احساناً احسان کرنا، حق سے زیادہ دینا۔ برابر کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے کیا تم ان کے ساتھ کرو، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ سے کبھی انسان کو شکایات بھی ہوتی ہیں، ماں باپ بھی کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے نا، ماں باپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اولاد کے معاملے میں، کبھی وہ اسراف سے کام لیتے ہیں، کبھی وہ کسی میں حق تلفی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ احسان کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا ہے۔ وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ جو ذال یا زی ہے نا، زی، یہ کبھی واو کے ساتھ بھی آتا ہے، کبھی الف کے ساتھ بھی آتا ہے، کبھی یا کے ساتھ بھی آتا ہے۔ ذا، ذو اور زی، یہ تینوں طرح آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے والا، جیسے ہم کسی کو مطلب یہ والا کے لیے آ جائے گا، بس اردو میں کیسے ہم استعمال کرتے ہیں کہ کام والا، یہ والا، وہ والا، ہم اس طرح بولتے ہیں نا۔ تو ذی القربیٰ، قرب والا، یعنی جو قریب والا ہے، یعنی قرب والا کون ہوتا ہے؟ جو رشتہ دار ہوتا ہے، جس کی قرابت داری ہوتی ہے، وہ اس لیے ذی القربیٰ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی آتا ہے ذوی القربیٰ، اس میں واو جو آتا ہے وہ اصل میں ذو تھا تو وہ واو کے نیچے زیر لگ جاتا ہے، تو ذوی القربیٰ بھی آتا ہے یہ لفظ اس طرح سے، والا، ٹھیک ہے۔ قرب سے، قربہ کا معنی کاف را با قرب ہے، اور ذی کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے کیونکہ یہ حرف ہے۔ والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے یتیم کون ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ میں نہیں بتا رہی ہوں، ضرورت نہیں ہے، جو ضروری ہے یتیم ویسے بھی ہم اسکول میں اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یتیم وہ لفظ یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، جو باپ کے بنا رہ جائے، نابالغ بچہ۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی 18 سال کی یا بالغ ہے اور اس کا باپ فوت ہوتا ہے تو وہ یتیمی کی کیفیت میں مطلب اس کو یتیم نہیں کنسیڈر کیا جائے گا، ویسے تو وہ ضرور سرپرست کے بغیر ہو گیا، لیکن اس کے لیے یہ والا جو ورڈ یہاں قرآن میں جن کی بات بار بار تاکید آ رہی ہے نا یتیموں کی، کہ ان کی دیکھ بھال کرو، تو وہ اس کیٹیگری سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہوتا ہے۔ جو یتیم نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کو باپ کی سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور جب اگر باپ نہیں رہا تو پھر سوسائٹی کے اوپر یہ جاتا ہے کام، کہ اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں، اس کے چاچا، ماموں، تایا، یہ سارے لوگ جو اس کے قریب کے رشتہ دار ہیں وہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ مساکین پیچھے ورڈ پڑھ چکے ہیں ہم، سین کاف نون اس کا روٹ ہے۔ کچھ مسکین کون ہوتے ہیں؟ جو کہ اپنی کچھ ضروریات پوری کر لیتے ہیں اور کچھ کے لیے وہ بیٹھے رہتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کما بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا پورا نہیں پڑ رہا ہوتا،
اور مسکین اس کو بھی کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن رات کا کھانا نہیں ہوتا، یعنی کہ جس وقت وہ کھانا کھا رہا ہے اس کو نہیں پتہ کہ اگلے ٹائم کے لیے، اگلے دن کے لیے اس کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں، مطلب نہیں ہوتا اس کو، مطلب ہم جیسے اب الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس تو مہینے بھر کی گروسری گھر میں پڑی ہوتی ہے نا، تو مسکین کون کس کیٹیگری کا بندہ ہوتا ہے؟ جس کے پاس ایک دن رات کا کھانا نہیں ہوتا، ایک وقت کا ہوتا ہے تو اگلے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، یا 2 وقت کا ہے تو اس کے اگلے دن کا پتہ نہیں ہے۔ اور فقیر کون ہوتا ہے؟ فقراء، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جو بالکل کا لاش ہوتا ہے۔ تو فقیر اور مسکین میں فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وقولو، اور کہو، للناسی، لوگوں سے، نون واو سین، نوس جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اچھا پیچھے ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا اناسن، اور اس کا بھی معنی ہم نے لوگوں پڑھا تھا، اس کا جو روٹ ورڈ ہے حمزہ نون اور سین سے ہے، انس سے ہے، اور اس کے اوپر میں نے لکھا ہوا تھا انسان کی جمع اناسن ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ دو طرح سے آتا ہے، انس سے بھی آتا ہے اور نسی سے بھی آتا ہے، نون سین یا نسی سے بھی، اور جب پلورل آ رہا ہے للناس، الناس یعنی لوگ، تو اس کا معنی ہے نون واو سین سے اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ حسنن، اچھا اس کے 2 ورڈ ہیں، اب آپ اس میں کنفیوز ہوں گے کہ کون سا ہے، تو میں ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا رہی ہوں، اتنا پریشان اس کے لیے نہ ہوا کریں۔ انس، جیسے انسان جو ہے نا انس سے ہے، یعنی کہ جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اس سے انسیت ہو جاتی ہے، اور انس کے ساتھ مطلب کہ وہ رہتا بھی اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو انس چاہیے، کسی نہ کسی اور انسان کا وجود اس کے لیے ضروری ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام اکیلے تھے، بور ہو رہے تھے، اور اکیلے تھے تو پریشان تھے، تو جب حوا علیہ السلام آ گئیں تو وہ خوش ہو گئے، یعنی کہ 1 سے 2 انسان ہو گئے نا، تو انس چاہیے ہوتا ہے، اس کا روٹ ورڈ نکالا گیا۔ پھر دوسرا روٹ ورڈ نون واو سین سے ہے کہ للناس جو ہے یہ الناس، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ انسان سے ساتھ ریلیٹ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اناسن بھی ہم نے دیکھا کہ یہ لفظ بھی آ رہا ہے اور یہ لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا انس سے تعلق ہے، تو انسان جو ہے اس کے دونوں روٹ ورڈ بنا دیے گئے۔ بیسیکلی عربی زبان کو بعد میں جب جتنا بھی پریزرو کیا گیا نا، قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے کیا گیا ہے، کہ جہاں پہ قرآن میں دیکھ رہے ہیں اچھا یہ تو پھر اس کی لٹریچر کہیں نکالو، کہیں نہ کہیں سے اس کا جواز نکالو، تاکہ قرآن کو غلط ثابت نہیں کرنا، توجیحات نکالنی ہے، یعنی کہ ہمیں اپنی وجوہات اس کے ساتھ میچ کرنی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ حسنن، اچھی بات، حسنن اچھی بات یعنی حسن سے ہے، کہ احسان بھی حسن سے ہے، اور نیچے لوگوں کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں وہ بھی اچھی طرح کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، کہ یہ نہ ہو کہ آپ قرابت داروں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات تو اچھے کریں لیکن بات آپ کڑوی کرتے ہیں ہمیشہ، اور نام آپ یہ لیتے ہیں کہ ہم تو سچی بات کرتے ہیں بھلے سے لوگوں کو کڑوی لگے، ایسا نہیں ہے۔ اچھی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی بات ہو جو واقعی اس کو بھی اچھی لگے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھوٹی تعریفیں شروع کر دیں کہ وہ اس کو اچھی لگ رہی ہیں، بلکہ اچھی بھلی کا بات ہوتی ہے کہ نصیحت بھی ایسی کرو کہ جو دل تک پہنچے اور اس کے عمل میں بدلاؤ آئے، تو ایسی اچھی بات کہو۔ وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا، اور ادا کرو، الزَّکَاةَ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم، یہ ہم پیچھے ورڈ پڑھ چکے ہیں، واو لام یا ولی، الا منہ موڑ لیا تم نے، الا سوائے، قلیلاً قلیل تعداد کے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، موردون اعراض کرنے والے ہو، عین را ضاد ارض، اس کا معنی ہے سامنے سے ہٹ جانا، موردون سامنے سے ہٹ جانا، دل سے بھی بدن سے بھی، یعنی کہ ایک دم سے اگنور کر دینا، منہ پھیر لینا، اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذْ، اور جب، أَخَذْنَا لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ پختہ عہد تم سے، لا تسفکون نہیں تم بہاؤ گے، یہ لفظ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا ہم، وَيَسْفِكُونَ الدِّمَاءَ، یہ وہی والا ورڈ ہے، اب تسفکون ہے تو تم بہاؤ گے، دماءکم خون اپنے، ولا اور نہ، تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے آپ کو نکالو گے گھر سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، اور نہ تم اپنے ہی لوگوں میں آپس میں خون خرابہ کرو گے، ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم، تشہدون تم گواہی دیتے ہو، شین ہادال شاہد بھی اسی سے ہوتا ہے، شاہد گواہی، گواہ دینا، عینی شاہد بولتے ہیں نا، عینی شاہد یعنی آنکھوں چشم دید گواہ،
ثم پھر تم ہاؤلائی وہی لوگ ہو تقتلونا تم قتل کر ڈالتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو یعنی اپنے لوگوں کو وتخرجونا اور تم نکال دیتے ہو خراجیم خراج اخراج یہ سب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ اخراج خون اس طرح بولتے ہیں نا ورڈ پانی کا اخراج پھر فریقن اور ایک گروہ کو منکم اپنوں میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو ظہر کا معنی ہوتا ہے غلبہ اور فوقیت حاصل کرنا یا چڑھائی اوپر چڑھنا. آپ دیکھیں ظہر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی سورج بلندی پر ہوتا ہے نا. ایک تو بالکل 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, بالکل جو 12 بجے کا تو نہیں ہے, ڈفرینٹ موسم کے حساب سے چینج ہوتا ہے. جو بالکل پیک ٹائم ہوتا ہے نا جس وقت کہتے ہیں ہم زوال کا ٹائم ہے, کہ اب سورج جو ہے وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اوپر چڑھتا ہے صبح میں اور پھر جب بالکل ایک پیک پہ پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے تو وہ پھر ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. تو وہ چڑھائی ہی ہے نا, ابھی وہ چڑھائی پر ہی ہے, تو ظہر اسی لیے اس کو ظہر بھی کہتے ہیں. تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاسمی ساتھ گناہ کے, حمزہ سا میم اسم گناہ کو کہتے ہیں. اسم جو ہے وہ ایسا گناہ ہوتا ہے جو کہ دل میں کھٹکتا ہے. جی, اسم جو ہے وہ نارمل گناہ ہوتے ہیں, یعنی کہ جس کے اوپر کوئی سزا ہوتی ہے, ایسا گناہ یا اللہ کے حرام کردہ کام کو کا ارتکاب کرنا, اس کو کہتے ہیں اسم. تو ساتھ گناہ کے یا اسم کے, والعدوانہ ساتھ زیادتی کے. عین دال واو عدوان جو ہے وہ عدو اسی سے ہی ہے, اسی روٹ ورڈ سے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. عدوون پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے, دشمنی کے لیے. تو دشمنی بھی زیادتی, دشمن بھی تو زیادتی کرتا ہے نا. وَإِنْ اور اگر یأتوکم عطا یأتی حمزہ تا یا روٹ ہے اس کا, وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر, یعنی اسیر ہو کر. اسارا اسیر کی جمع ہے. اسیر ہم پڑھتے ہیں نا اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا, وہ شاعری میں اکثر زلفوں کے اسیر, تو اسیر کا معنی ہوتا ہے قیدی, قیدی بن کر. تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو اسے. تو یہ فا دال یا فدیہ ہمارے اس کو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں. وہوا حالانکہ وہ محرمن حرام کیا گیا تھا, حرام سے ہے. محرم جو ہے وہ حرام مہینہ ہے نا. حرام مہینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرام کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ جو ہم اردو میں لٹرل میننگ لیتے ہیں حرام کا معنی. حرام کا معنی ہوتا ہے روکا ہوا, کہ جس سے روکا جاتا ہے. یعنی کہ محرم کا جو مہینہ تھا وہ پہلا مہینہ تھا جس کے جہاں پر جنگ کی حد بندی کر دی جاتی تھی. یعنی کہ ایون جب اسلام نہیں آیا تھا تب سے ہی, تب اس سے پہلے سے ہی 4 مہینے جو ہے وہ حرمت کے مہینے کہلاتے تھے. اور یہ کیونکہ پہلا مہینہ تھا حرمت کے مہینوں میں, اس لیے اس کا نام محرم تھا. ٹھیک ہے, اور یہ جو نام اسلام سے پہلے سالوں کے تھے نا, وہی نام اسلام میں بھی باقی رکھے گئے. تو محرم پہلا مہینہ تھا, اور یہی یہاں اس کا مطلب جو ہے وہ حرام کیا گیا تھا, حرام کیا گیا. محرمون حرام کیا گیا تھا علیکم تم پر, اخراجہم نکالنا ان کا. خراجیم خراج اس کا روٹ ورڈ ہے. افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو, حمزہ میم نون, ببعض ساتھ بعض حصے پر, الکتابی کتاب کے, وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو, ببعض ساتھ بعض کے. فما تو نہیں جزاؤ بدلہ, جیم زا یا جزا جزی کسی چیز کا کہ عوض کوئی چیز دینا, بدلہ. من اس کا جو یفعل فاعل لام فعل کرتا ہے, ذالکا یہ, منکم تم میں سے, الا مگر, خزیون جو ہے وہ ایسی رسوائی ہوتی ہے جو اپنے قصور کی وجہ سے ہی آتی ہے. تو خزیون رسوائی فل حیات دنیا کی زندگی میں, یعنی کہ دنیا کی زندگی میں بھی ایک طرح کا عذاب ہے کہ رسوائی ہوگی. و یوم القیامت اور قیامت کے دن. دیکھیں یہ قیامہ کا ورڈ جو ہے نا قائم سے ہی ہے, کہ کھڑے ہونے کا دن. قیام ہم نماز میں بھی تو ہم قیام کرتے ہیں نا, کھڑا ہونا, نماز میں کا قیام. تو قیامہ کا معنی ہے ایسا دن جس میں کھڑا ہوا جائے گا, یعنی کہ سارے انسان اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے. یردونا وہ لوٹائے جائیں گے, را دال رد کا معنی ہوتا ہے
لوٹا دینا، پلٹا دینا، یا ہم کہتے ہیں کوئی چیز ہماری رد کر دی گئی، ہماری سفارش رد ہو گئی یعنی لوٹا دی گئی. الا طرف اشدی شدید ترین العذابی عذاب کے، وما اور نہیں اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. اولئک یہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا ہم نے پیچھے ورڈ پڑھا ہے نا، اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی ہے اشتروا الحیات الدنیا، خرید لی زندگی دنیا کی، بالآخرتی آخرت کے بدلے. دنیا کا روٹ ورڈ ہے دال نون واؤ، پیچھے بھی میں نے ذکر کیا تھا دال نون واؤ دنو، اس کا معنی ہوتا ہے قریب کی چیز. دنیا ہماری قریب کی چیز ہے نا، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں یا ہم دنیا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ فوراً نظر آ جاتا ہے، قریب ہی نظر آ جاتا ہے. اگر ہم کوئی کام آخرت کے لیے کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ابھی نظر نہیں آتا، اس کا فائدہ ہم آخرت کے دن دیکھیں گے. اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آخرت کے لیے کوئی کام کریں تو اس کا فائدہ ہمیں ابھی نہیں نظر آئے گا. تو دنیا قریب کی چیز اور آخرت بعد میں آنے والی، آخر سے ہے. بدلے آخرت کے فلا تو نہیں، یخفف خف ہلکا کیا جائے گا، خفیف بیسی سے. خفیف کیا ہوتی ہے؟ خفیف سی آواز، ہلکی سی آواز. خففا ہلکا کیا جائے گا، انہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم وہ، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. نون صاد را نصر، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. انصار ورڈ ہم نے پڑھا ہے نا، انصار مدینہ. اور نصرہ ورڈ، نصر کا معنی ہوتا ہے ناصر جو ہے، یہ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے موسیٰ کو الکتابہ کتاب، وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے. قاف فا واو اس کا روٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سر کا پچھلا حصہ. یعنی انسان جب آ رہا ہے تو اس کے بالکل اس کا سر کا پچھلا حصہ فوراً اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے نا، یعنی کہ ایک کے بعد ایک جو ہے ون بائی ون اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں. من بعد ہی بعد اس کے، بالرسل کئی رسولوں کو، رسول کی جمع ہے رسل، یہ ہم اردو میں بھی ورڈ استعمال کرتے ہیں. وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح نشانیاں. بینات، بینا روشن کو کہتے ہیں، واضح بالکل صاف، بینا. تو بینات واضح نشانیاں جو ہے وہ اس کے ساتھ روٹ ہم نے ایڈ کر دیا. بیسیکلی اس کا معنی روشن ہے. تو کیا روشن تھا؟ واضح نشانیاں دی گئی تھیں. عیسیٰ ابن مریم کو بہت سارے معجزات دیے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا یہ بات. عیسیٰ ابن مریم کو دیے گئے تھے کہ وہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں آگے کہ وہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے. اور وہ مردوں کو بھی اٹھا کے کھڑا کر دیتے تھے، زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. جس کو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ صرف اسی کے لیے. اور جو کوئی انسان آتا تھا تو اس کو یہ بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا تم گھر میں چھوڑ کے آئے ہو. اور یہ دیکھیں ٹیسٹ تھا نا یہ بھی، کہ کتنی ساری غیب کی باتیں ان کو بتائی جا رہی تھیں. اور کیا تھا؟ اور یہ کہ وہ پیدائشی اندھے کو کر دیتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ صحیح ہو جاتا تھا، شفا ہو جاتی تھی اس کو اللہ کے حکم سے. اور کوئی پیدائشی برس والا جو شخص ہوتا تھا اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بھی جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے. تو اس وقت جو ہے وہ طب بہت زیادہ ان تھی ان کے سوسائٹی میں، تو طب کے ہی ذریعے ان کو معجزات دیے گئے تھے، کہ طب کے معجزات ان کو دیے گئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی دور میں جادو بہت زیادہ ان تھا، تو ان کو بھی اسی قسم کے معجزات دیے گئے جو جادو کے مقابلے میں جیسے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ، یہ یاد آل نون ہی سے، یدی سے ہی ہے، ہاتھوں میں ہی ہوتی نا قوت، تو اسی سے اس کا روٹ ہے. وَأَيَّدْنَاهُ اور قوت دی ہم نے اسے، بِرُوحِ القدس، ساتھ روح القدس کے. اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. اور اس میں اور دوسرا ہے برائی کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے. یہ ان کی خصلت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا تھا. اور تیسری مراد یہ ہے کہ اس سے مراد شاید انجیل ہے. یہ جو ساری چیزیں مطلب ان کو دی گئی تھی نا، یہ تمام چیزیں ملا کر ہے یہ. بروح القدس تو آپ کو پتہ ہے روح القدس جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں، لیکن یہ جو قوت دی جا رہی تھی تو اور جو واضح نشانیاں تھیں ان میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں، یہ شامل تھیں. ٹھیک ہے. افکلما کیا پھر جب بھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما ساتھ اس کے، جو لا تہوا
نہیں تم چاہتے تھے. ہوا ہا واؤ اور میرا خیال ہے یا ہے اس کا روٹ یا واؤ ہے. میں ایک منٹ چیک کر لوں. جی ہوا یا ہا واؤ یا ہی ہے اس کا روٹ ہوی. اور یہ ہم بہت دفعہ یہ ورڈ بھی پڑھیں گے. ہوا ہوا. تہوا کا معنی نہیں چاہنا، خواہشات کے لیے آتا ہے، دل کی خواہش. انفسکم نفس تمہارے، استکبار کیا تم نے یا تکبر کیا تم نے. یہ کاف بارا کا کبر سے ہی ہے اور تکبر کا لفظ ہم نے پیچھے بہت دفعہ پڑھا ہے. ففریقاً تو ایک گروہ کو کذبتم یعنی جھٹلایا تم نے. جب بھی ذال کے اوپر شد آئے گی نا تو اس کا معنی جھوٹ نہیں ہوگا، جھٹلانا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جھٹلایا تم نے. فریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے تھے. وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا دل ہمارے غلفن غلاف ہیں یعنی غلاف دار ہیں، غلاف میں ہیں یا کورڈ ہیں یا بند ہیں. بلکہ لعنہم لعنت ہے کی ان پر اللہ نے بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے. فقلیلا ما پس کتنا کم یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. اس میں جو قلیلا ما جو آ رہا ہے نا یہ شدت پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے. وہ ایمان لاتے ہیں یعنی کہ ان کے وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف ہیں، یعنی کہ اب ہمارے دل جو ہیں وہ کورڈ ہیں. ہم غلاف میں کب کوئی چیز رکھتے ہیں جب یہ مکمل ہو جاتی ہے، تو یعنی کہ ہمارے دل میں بہت نالج ہے، ہمیں پہلے بہت کچھ پتہ ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے اوپر تو لعنت ہو گئی ہے اور اب یہ ایمان اس لیے نہیں لا رہے کیونکہ اللہ نے ان کے دل ہی سیل کر دیے ہیں، اب ان کے میں واقعی کچھ نہیں جانا اندر. ولما اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتابوں نے ایک کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدقاً تصدیق کرنے والی صاد دال قاف صدق لما اس کی جو معہم پاس ہے ان کے وکانو اور وہ حالانکہ تھے وہ من قبل اس سے پہلے یستفتحون وہ فتح مانگتے تھے. فتح اس کا روٹ ہے الذین ان پر جنہوں نے کفر کیا یعنی اس سے پہلے یہ اپنے آپ کو یہی دعا مانگتے تھے کہ کوئی رسول آئے جس کے ساتھ مل کر ہم جنگ کریں اور ان سب کو شکست دیں، کیونکہ اس سے پہلے یہی معاملہ ہوتا تھا کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی رسول آتا تھا اور پھر یہ اس کی باتیں مانتے تھے اور پھر اللہ ان کو دوسری قوموں پہ غلبہ عطا کر دیتا تھا. تو یہ ابھی بھی یہی دعا مانگتے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اپنی ضد کی وجہ سے یہاں جو آگے پڑھیں گے نا ہم انہوں نے پہچان لیا. فلما تو جب جاءہم آ گیا ان کے پاس ما جو عرفو انہوں نے پہچان لیا. عین رفع عرف ہم کہتے ہیں عرف عام میں یعنی جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، معرفت بھی اسی سے ہے. تو عرفو جو انہوں نے پہچان لیا، کفرو انہوں نے کفر کیا بھی ساتھ اس کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچان لیا تھا. اور آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ یہ ایسے پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی اپنے بیٹے کو انسان کیسے پہچانتا ہے کہ اس کی آہٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اپنا ہی بچہ ہے، یا ہزاروں میں بھی ماں جو ہے یا باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو پہچان لے گا. تو یہ ایسے پہچانتے تھے. لیکن انہوں نے کس وجہ سے نہیں مانا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو چین چلی آ رہی ہے اسحاق علیہ السلام سے اس میں سے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ امیوں کی طرف سے آئے ہیں یا اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں، تو اس لیے نہیں مانیں گے ہم، بس بیکار کی ضد ان کی. فلعنت لعنت ہے اللہ کی علی الکافرین کافروں پر. بیسما کتنا برا ہے جو اشترو بیچ ڈالا انہوں نے. اب آپ کہیں گے کہ عموماً پیچھے خریدنے کی بات آ رہی ہے، ادھر یہاں پر بیچنے کی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اشترو کا معنی لین اور دین دونوں کے لیے آتا ہے. کانٹیکٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہاں پر خریدنے کا معنی لینا ہے یا بیچنے کا. کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے بھی بدلے اس کے انفسکم انفسہم اپنے نفسوں کو ان کے یکفر انہوں نے کفر کیا بیما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا اللہ نے بغین ضد کی وجہ سے. ان کے ینزلہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ اپنے فضل سے علی من جس پر یشاء وہ چاہتا ہے. شین یا حمزہ شی اس کا روٹ ورڈ ہے، شانا چاہنا چاہت کے لیے آتا ہے. من عبادہ اپنے بندوں میں سے. فباؤ تو وہ لوٹے بغضب ساتھ غضب کے علی غضب غضب پر. یہ پیچھے بھی ہم نے ورڈ پڑھا ہے وباؤ. وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا. ہا واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے ہون سے رسوائی سے ہے. وَإِذَا اور جب کیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لاؤ بیما اس پر جو انزلہ نازل کیا اللہ نے قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم تو ایمان لائیں گے بیما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا علینا. یہ علا پلس نا ہے اور مل کے ہو گیا علینا.
वयकफुरून और हम वो कुफ्र करते हैं बिमा साथ उसके जो वराअहू अलावा है उसके। ये वर्ड हम खुद भी यूज़ करते हैं उर्दू में, मा वराए अकल पढ़ते बोलते हैं ना, मा वराए अकल। ये पूरा वर्ड है, देखें मा भी है इसके अंदर और वरा मा वरा, ये वर्ड हम पढ़ते हैं ना। मा वरा का मतलब जो परे है, मा वराए परे है अकल से, मा वराए अकल परे है अकल से, यानी अकल से दूर है, यानी कि इसका माना दूर, वरा का माना दूर होता है। वराअहू अलावा है उसके, वहुआ हालांकि वही, अलहक़ हक़ है, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी जो माहुम पास है उनके। कुल कह दीजिए फलिमा तो क्यों, तक़्तुलूना तुम कत्ल करते रहे, अम्बिया नबियों को, अल्लाह के, मिन क़ब्ल इससे पहले, इन अगर कुंतुम हो तुम मुमिनीन ईमान लाने वाले। देखें बार बार वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, भले से आयात ज़्यादा हो रही हैं लेकिन वर्ड्स आपको अब इतने सारे तो वर्ड्स आप पीछे ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब आपको मुश्किल होनी तो नहीं चाहिए कि आप लोग मुझसे कहें कि सबक ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।